آیت نمبر 18 تک گزشتہ جمعہ مضمون مکمل ہوا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے: اللہ کریم نے اہل جہنم اور اہل جنت کا ذکر کیا کہ جنتی کون ہوں گے اور جہنمی کون ہوں گے، اور پھر جنتیوں کا عمل بتایا کہ جنتیوں کا عمل کیا ہے۔ جنتیوں کا عمل یہ ہے کہ وہ دن کے 5 اوقات میں نماز ادا کر کے اپنے رب کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتے ہیں۔ یہ جنتیوں کا عمل اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ ابھی ہم جو آیت مبارکہ شروع کر رہے ہیں، اس میں اللہ کریم نے بعث بعد الموت کے اوپر ایک بڑی مضبوط دلیل قائم فرمائی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس عقیدے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور اس کو ایک جگہ پر نہیں، کئی مقامات پر اس مضمون کو اللہ پاک نے مکرر ذکر فرمایا ہے، ریپیٹیشن کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، بار بار اس مضمون کو اللہ پاک نے دہرایا ہے۔ اور اس مضمون کو بار بار دہرائے جانے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ عقیدہ پوری طرح رچ بس جائے کہ انسان نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ دوسری زندگی پر انسان کا جتنا یقین پختہ ہوگا، اتنا زیادہ وہ اپنے رب کریم کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، 3 جملے ہیں یہ، اور 3 جملوں کو اللہ پاک نے ایک ہی عقیدے کو سمجھانے کے لیے یہ 3 جملے ارشاد فرمائے۔ نمبر 1، یخرج الحی من المیت، پہلا جملہ۔ دوسرا، ویخرج المیت من الحی، اور تیسرا، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اب ان کو ہم باری باری الگ الگ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، یخرج الحی من المیت۔ حی کسے کہتے ہیں جی؟ زندہ۔ اور میت کسے کہتے ہیں؟ مردہ۔ یخرجو نکالتا ہے، الحی زندہ کو، من المیت مردہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ اور نکالتا ہے مردہ کو، من الحی زندہ سے، وَيُحْيِي اور وہ زندہ کرے گا یا زندہ کر سکتا ہے، الارض زمین کو، بعد موتها اس کے بنجر ہو جانے کے بعد۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے یا تم اٹھائے جاؤ گے۔ باری باری ایک ایک بات کو اب لیتے ہیں۔ یخرج الحی من المیت، اللہ وہ ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ زندہ کو مردہ سے، یعنی ایک مردہ چیز ہے، مردہ، تو مردہ چیز میں سے اللہ تعالیٰ زندہ کو نکال لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ کیا اس کی صفت ہے کہ وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ پھر دوسری اس کی صفت یہ ہے، دوسری اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ دونوں باتیں الگ الگ کر کے، پہلے مردہ سے زندہ اور پھر زندہ سے مردہ۔ اب اس پہلی بات کو سمجھیں ذرا، اس کے لیے میں ایک مثال دوں گا آپ کے سامنے۔ مردہ سے زندہ کو نکالنا یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے۔ اگر آپ روزمرہ زندگی کے اندر سادہ سادہ مثالوں کے اوپر غور کریں، بیج ایک مردہ چیز ہے۔ آپ نے بیج کو مٹی کے اندر بو دیا، زمین کے اندر اسے دبا دیا، تو چند ہی دنوں کے بعد اس میں سے ایک درخت بن گیا، ایک پودا بنا، اس پودے سے درخت بن گیا۔ اب وہ درخت کیا ہے؟ وہ ایک زندہ چیز ہے، وہ ایک جاندار چیز ہے، اس میں زندگی ہے۔ بیج خود کیا تھا؟ مردہ۔ تو بیج سے اللہ نے کیا اگا لیا ہے؟ درخت۔
اب اگر کوئی دہریہ یا کوئی ملحد یا کوئی ایتھیسٹ وہ یہ کہے جی کہ یہ تو بیج سے چیز پیدا ہوئی ہے، انسان نے بیج کو زمین کے اندر رکھا اور مٹی اس کے اندر شامل ہوئی، اس کے اندر پانی شامل ہوا تو اس سے وہ درخت بنا ہے، تو اس سے سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ بیج کہاں سے آیا، یہ مٹی کہاں سے آئی، یہ پانی کہاں سے آیا۔ انسان جب کوئی فصل اگاتا ہے تو اس کا عقیدہ خیال یہی ہوتا ہے کہ یہ میں نے اگائی ہے، یہ فصل میں نے لگائی ہے، یہ پودا یہ میں نے کاشت کیا ہے۔ تو اس سے اتنا تو پوچھنا چاہیے کہ اگر تم نے کاشت کی ہے تو چلو ہم تم سے یہ بھی سوال نہیں پوچھتے کہ بیج کہاں سے آیا، مٹی کہاں سے آئی، پانی کہاں سے آیا، صرف اتنی بات پوچھ لیتے ہیں کہ تو خود کہاں سے آیا ہے، تو خود بخود بنا ہے یا تجھے بھی کسی نے بنایا ہے۔ تو پہلی میں نے مثال دی ہے بیج سے درخت کا اگنا، بیج سے درخت کا اگنا۔ بیج کیا تھا؟ مردہ۔ درخت کیا تھا؟ زندہ۔ تو ایک مردہ چیز سے ایک جاندار چیز پیدا ہو گئی۔ دوسری مثال دینے لگا ہوں، انڈا خود کیا ہوتا ہے جی؟ مردہ بے جان چیز، اور اسی انڈے سے کیا بن جاتی ہے؟ مرغی۔ چوزا نکلا اور چوزے سے مرغی بن گئی۔ آپ اس کی اور کئی مثالیں کر سکتے ہیں کیونکہ پرندے انڈے ہی دیتے ہیں، تو انڈوں سے ہی پرندے وجود میں آتے ہیں۔ تو انڈا خود کیا ہوتا ہے؟ ایک مردہ اور بے جان چیز، اسی سے پرندہ بن گیا، مرغی بن گئی۔ تو وہ مرغی کیا ہے؟ وہ ایک زندہ چیز ہے، وہ ایک جاندار چیز ہے۔ انسان، تیسری مثال دینے لگا ہوں، انسان خود کیا ہے؟ انسان ایک جاندار چیز ہے۔ انسان بنا کس سے ہے؟ نطفے سے۔ وہ نطفہ کیا تھا؟ وہ ایک بے جان چیز تھی۔ ایک بے جان چیز سے ایک انسان وجود میں آ گیا، ایک بے جان چیز سے، ایک مردہ چیز سے جاندار چیز وجود میں آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری بتاتا ہے کہ اے انسانوں میری کاریگری کے اندر غور کرو، میری کبریائی کے اندر جتنا غور کرو گے تمہیں اتنا اپنے رب کا عرفان نصیب ہوگا، اپنے رب کا قرب نصیب ہوگا۔ کیا ہے غور؟ یہ آپ دیکھتے جائیں کتنی وہ چیزیں ہیں جو مردہ ہیں، ان چیزوں کو آپ دیکھتے چلے جائیں، ان مردہ چیزوں سے حیات وجود میں آ رہی ہے، زندگی کو وجود مل رہا ہے مردہ چیزوں سے۔ تو مردہ چیزوں سے کسی جاندار چیز کا وجود میں آ جانا، وہ رب کریم پوچھتا ہے کیا یہ از خود ہو جاتا ہے؟ چیز تو کیا تھی؟ مردہ، تو اس سے مردہ سے کیا بن گیا؟ ایک زندہ بن گیا۔ تو مردے سے زندہ کا بن جانا اپنے آپ کیسے ہو گیا ہے؟ وہ رب فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کو کرنے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اب ہم دوسرا پہلو لے لیتے ہیں، زندہ سے مردہ، زندہ سے مردہ، یہ بھی بات وہی ہو رہی ہے لیکن اس کا اینگل چینج کر دیا گیا، زاویہ بدل دیا گیا، اسی بات کا زاویہ بدل دیا گیا۔ پہلے فرمایا مردہ سے زندہ، پھر فرمایا زندہ سے مردہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری دوسری شان، دوسری عظمت کہ میں زندہ سے مردہ کو بھی نکالتا ہوں، زندہ سے مردہ کو بھی نکالتا ہوں، زندہ سے مردہ۔ اب یہ زندہ سے مردہ کیسے نکلتا ہے؟ جیسا کہ اگر آپ بیج کی ہی مثال لے لیں، درخت سے آگے کیا بنا ہے؟ بیج۔ بھائی درخت سے کیا بنا؟ بیج۔ درخت خود کیا تھا؟ جی ہاں، درخت خود زندہ ہے، اسی درخت سے بیج بنا، تو بیج کیا تھا؟ مردہ۔ درخت زندہ، اور درخت سے بنا بیج، بیج مردہ، زندہ سے مردہ۔ اسی طرح اگر آپ دوسری مثال لے لیں مرغی کی، کسی بھی پرندے کی، مرغی خود کیا ہے؟ زندہ، اور اس زندہ سے انڈا آ رہا ہے، انڈا کیا ہے؟ مردہ۔ یوں زندہ سے مردہ کو اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہا ہے، زندہ سے مردہ چیزیں پیدا فرما رہا ہے، زندہ سے مردہ چیزیں پیدا فرما رہا ہے۔ درخت سے بیج بنا،
اور مرغی سے انڈا آیا۔ انسان، تیسری مثال، انسان خود کیا ہے؟ زندہ ہے، اور اسی زندہ انسان سے پھر کیا بنا؟ نطفہ۔ نطفہ مردہ ہے۔ کچھ سمجھ آ گئی ہے کہ ابھی نہیں آئی؟ دو باتیں ہیں جن کو میں الگ الگ کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یخرج الحی من المیت، مردہ سے زندہ کو اللہ پیدا فرماتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، دوسری شان، زندہ سے مردہ کو پیدا فرماتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کے بنجر ہو جانے کے بعد، کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو بنجر ہو جاتی ہیں، لیکن اسی بنجر زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما کر اس زمین کو ہریالی عطا فرما دیتا ہے، سبزہ عطا فرما دیتا ہے۔ زمین خشک تھی، بنجر تھی، آسمان سے اس رب نے پانی برسایا اور اسی بنجر زمین کو پھر سے زندگی عطا کر دی۔ تو زمین، مردہ زمین کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ بھی میرے ساتھ بول لیں، مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے۔ اب یہ تین بڑی بڑی اس نے اپنی عظمتیں بیان فرمائی ہیں کہ رب وہ ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، پھر زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، پھر مرنے کے بعد، زمین کی موت کے بعد، اس کے بنجر ہو جانے کے بعد وہ اسے زندہ فرما دیتا ہے۔ یہ تین بڑی بڑی حقیقتیں، دلائل بیان کر کے اللہ تعالیٰ استدلال کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، جیسے اس رب نے مردہ سے زندہ کو نکال لیا، زندہ سے مردہ کو نکال لیا، مرنے کے بعد زمین کو زندہ کر دیا، ایسے ہی وہ رب تمہیں ایک دفعہ مارنے کے بعد پھر سے زندہ فرما دے گا۔ ایسے ہی، یوں ہی وہ پیدا فرما لے گا، یوں ہی وہ تمہیں دوبارہ زندہ فرما لے گا۔ تو اس رب کے لیے تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑا آسان ہے۔ اس کا امر کام کرتا ہے، یہ سارے کام کرنے میں اس کا کیا کام کرتا ہے؟ امر۔ اس کا امر کام کرتا ہے، اس کا حکم کام کرتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے کام اگر وہ اپنے امر سے کر رہا ہے تو اے انسانوں، تمہیں مارنے کے بعد اسے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا، وہ اپنے امر سے یہ کام بھی بڑی آسانی کے ساتھ کر لے گا۔